شہید محسن رضا قریشی اور شہید تنویر قمرقادی صحافت کا ایسا جھومر تھے جن کا نیم البدل ممکن نہیں۔ ان خیالات کا اظہار شہدائے صحافت کی یاد میں منعقدہ تعزیتی ریفرنس سے خطاب کے دوران مختلف شخصیات نے کیا، جس کا اہتمام روزنامہ نوائے بکھر اور ڈسٹرکٹ پریس کلب بکھر نے بلدیہ ہال بکھر میں کیا تھا۔ تقریب میں صدر انجمن تاجران رانا محمد اشرف، چیئرمین ایپنک حاجی صدیق انظر، ضلعی چیئرمین بکھر احمد نواز خان نوانی، چیئرمین سی پی ایل سی شیخ محمد ایوب، صدر انجمن تاجران کلورکوٹ رانا محمد خالد، صدر منکیرہ پریس کلب محمد حسین رحمانی، سہیل خان سنبل، سرپرست تحصیل پریس کلب دریا خان، وجیہ اللہ خان نیازی، آصف خان نیازی، چیف ایڈیٹر روزنامہ سچائی، اجاز خان بلوچ، چیف ایڈیٹر بکھر نامہ، طارق حمید ملک، ایڈیٹر بکھر ٹوڈے، ذیشان شانی مروہ، جنرل سیکرٹری پریس کلب دریا خان، محمد طارق باجوہ، سابق صدر پریس کلب منکیرہ، ادریس عمران رانا، چیف ایڈیٹر اپنا بکھر، محمد سلیم گادی، فیض رسول کھوکھر، سید مشرف شاہ، اسد زرگر دریا خان، عمران ویگن دریا خان، چیئرمین یونین کونسل اسجد قدوس خان شہانی، محمد قمر گادی، لالا سیف اللہ، وقار احمد خان، سید امیر اوان، رانا محمد فاروق، چیف ایڈیٹر روزنامہ سوالنامہ، بہزاد خان نیازی، محمد اسامہ حیدر، خالد صدیقی، زبیر خان نیازی، محسن گادی، چودھری محمد عثمان، محمد منیر قمر گادی، محمد کاشف گادی، ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران ملک عاشر کھوکھر، مخدوم اہل سنت سید عارف حسین قدوسی، تنویر فائز بخاری، تنویر بھٹی، محمد ارشد بھٹی سمیت مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور سی ای او سوال نامہ نیٹ ورک تنویر قمر گادی اور محسن رضا قریشی سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ تقریب سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ شہید تنویر قمر گادی اور محسن رضا قریشی صحافت کا نہ صرف جھومر تھے بلکہ انہوں نے صحافت کو ایک نئی جہت سے متعارف بھی کروایا اور دونوں صحافی بھائیوں کی ناگہانی موت سے ایک ناپور ہونے والا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ آج اس تعزیتی ریفرنس کا انکار کرنے پر میں سید سفیر حسین شاہ بخاری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے شہدائے صحافت کو یاد کرنے کا ایک خوبصورت محفل ہم دوستوں کو مہیا کی کہ ہم اپنے ان دوستوں کی اچھائیاں بیان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کسی ایسے انسان دوست کی اچھائی بیان کریں تو میں ان کی انہی اچھائیوں کو لے کر اسے بخش دوں گا۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ مہمان نوازی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ تنویر قمر گادی اس حوالے سے اپنی الگ پہچان رکھتے تھے۔ جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ایسے ہی لگا جیسے پہلی بار ان سے ملاقات ہو رہی، اور وہ اس انداز سے مہمان نوازی کرتے تھے کہ بندہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ آپ اتنا تکلف نہ کیا کریں، بلکہ ایک بار میں نے ان سے یہ کہہ بھی دیا تو بڑے خفا ہوئے اور مجھے کہہ رہے تھے، اور یہ میرے لیے بڑی سبق آموز بات بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی یہ کچھ دوستوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مہمان نوازی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جنہوں نے بچت کی ہے انہوں نے کیا بنا لیا، اور اگر میں نے کچھ کیا تو میرے پاس کیا کچھ نہیں۔ یہ تعزیتی ریفرنس بکھر کے دو عظیم صحافیوں کی المناک وفات جو کہ شہادت کی صورت میں ہوئی، اس سلسلہ میں منعقد ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو سال 2021 ہے یہ بھکر کی صحافت کے لیے عام الحزن ثابت ہوا ہے کہ اس سال میں ہم نے بھکر کی صحافت کے درخشاں ستارے جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ ریفرنس میرے بھائی محسن رضا قریشی اور میرے انتہائی پیارے دوست بھائی اور بہت کچھ بلکہ سب کچھ تنویر قمر گادی
شہید کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے۔ جب اس کا جنازہ پڑھا گیا تو اس کے بعد گھر آ کے مجھ پہ جو کلام نازل ہوا وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ زیادہ سماع خراشی کی اجازت وقت نہیں دیتا اور نہ ہی میں اپنا دکھ جو ہے وہ لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں۔ بہرحال تنویر قمر قادری کے حوالے سے لکھی ہوئی نظم کے اشعار سے پہلے دو اشعار جو کہ تازہ ترین ہیں وہ بھی تنویر قمر قادری اور محسن رضا قریشی کی نظر کروں گا کہ نہ جانے کون سے بدلے تھے جو اتار گیا۔ تنویر فائز بخاری صاحب، نہ جانے کون سے بدلے تھے جو اتار گیا، وہ غم کا زہر میری روح تک گزار گیا۔ نہ جانے کون سے بدلے تھے جو اتار گیا، وہ غم کا زہر میری روح تک گزار گیا۔ زمانے والوں میرا غم تم نہ سمجھو گے، زمانے والوں میرا درد تم نہ سمجھو گے، میں ایک شخص نہیں کائنات ہار گیا۔ زمانے والوں میرا درد تم نہ سمجھو گے، میں ایک شخص نہیں کائنات ہار گیا۔ اور ظلمت دہر میں تنویر ہوا کرتا تھا، ظلمت دہر میں تنویر ہوا کرتا تھا، حسن اخلاق کی تصویر ہوا کرتا تھا۔ ظلمت دہر میں تنویر ہوا کرتا تھا، حسن اخلاق کی تصویر ہوا کرتا تھا، بانٹتا رہتا تھا دنیا میں محبت اپنی، بانٹتا رہتا تھا دنیا میں محبت اپنی، اور یوں صاحب جاگیر ہوا کرتا تھا۔ بانٹتا رہتا تھا دنیا میں محبت اپنی اور یوں صاحب جاگیر ہوا بنا پھرتا تھا، اور بے نواؤں کی نوا بننا تھا عادت اس کی، بے نواؤں کی نوا بننا تھا عادت اس کی، حق پرستی کی وہ تشہیر بنا پھرتا تھا۔ بے نواؤں کی نوا بننا تھا عادت اس کی، حق پرستی کی وہ تشہیر بنا پھرتا تھا، جس سے ملتا اسے اپنا بنا لیتا تھا، جس سے ملتا اسے اپنا بنا لیتا تھا، وہ میرے شہر میں دلگیر بنا پھرتا تھا، جس سے ملتا تھا اسے اپنا بنا لیتا تھا، وہ میرے شہر میں دلگیر بنا پھرتا تھا، اور لوگ پڑھتے تھے بسط شوق رخے رکش کمر، لوگ پڑھتے تھے بسط شوق رخے رشک کمر، ایسی دلکش سی وہ تحریر بنا پھرتا تھا۔ لوگ پڑھتے تھے بسط شوق رخے رکش کمر، ایسی دلکش سی وہ تحریر بنا پھرتا تھا۔ اور کیسے بھولوں گا میں تنویر قمر کو ارشد، کیسے بھولوں گا میں تنویر قمر کو ارشد، ایک وہی تھا جو میرا ویر بنا پھرتا تھا۔ کیسے بھولوں گا میں تنویر قمر کو ارشد، ایک وہی تھا جو میرا ویر بنا پھرتا تھا۔ سب سے پہلے میں ادارہ گواہ پتھر اور اپنے بڑے بھائی سفیر بخاری کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج یہ تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا۔ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں اور زندہ قوم ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ آج جہاں ہمارے جتنے بھی صحافی بھائی بیٹھے ہیں وہ اپنے محسنوں کو اور اپنے وفات پا جانے والوں کو یاد رکھنے کے لیے اس اچھے سے طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں، اور اس اچھے طریقے سے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ معذرت کہ نہ میں مقرر ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی اتنی تقریر کا طریقہ آتا ہے، اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں صرف ایک شعر اپنے ان دو بھائیوں کے لیے کہوں گا۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اور یہ ہمارے دوست انشاءاللہ مرنے کے بعد ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ بدلانا تیرے بعد بھی موضوع گفتگو، تو جا چکا ہے پھر بھی میری محفلوں میں ہے۔ میں سب سے پہلے تو سفیر شاہ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے دو ایکسیڈنٹ حادثہ میں شہید ہونے والے دو صحافی تنویر قمر قادری
اور محسن رضا قریشی صاحب کی یاد میں تاریخی ریفرنس کرایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ضلع کے 2 ورکر صحافی تھے جن کی یاد ہمیشہ ہمیں دلوں میں رہے گی۔ تنویر قمر قادری سے ہمارا بڑا گہرا رشتہ تھا، بہت مہمان نواز تھے۔ جب بھی بکھر آتے تھے تو ہم ان سے ملاقات کر کے واپس جاتے تھے، منکیرے میں بھی آتے تھے تو ہمیں ملاقات کا موقع دیتے تھے۔ بس دعا کو ہے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں سفیر صاحب کا مشکور ہوں کہ اس نے بکر کے 2 اہم صحافی حضرات جو کہ ایک حادثہ میں شہید ہوئے ان کی یاد میں یہ پروگرام بنایا ہے۔ تو بصیت پولیس افیسر اور سیکورٹی کے حوالے سے میں ان دونوں صحافی صاحبان کی جو یادیں ہیں وہ بہت ہی اہم اور ہمیشہ پولیس انتظامیہ امن کے حوالے سے ان کی ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون ہوتا تھا۔ ہر قسم کی جو بھی معلومات ہوتی تھی وہ انتظامیہ سے شیئر کرتے تھے اور کبھی بھی حق سچ کو قدم نہیں چھوڑتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کی دے۔ حالات ایسے گردش دوران کبھی نہ تھے، حالات ایسے گردش دوران کبھی نہ تھے، ہم غم نصیب اتنے پریشان کبھی نہ تھے، روشن تھی جن کے نور سے راہیں دلوں کی، وہی چراغ ایسے بجھے کہ جیسے فیروزہ کبھی نہ تھے۔ سب سے پہلے شاہ جی اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ہمارے مرحوم دوستوں کے لیے آج کا یہ پروگرام انعقاد کیا، اور دریا خان سے پہلا پروگرام تحصیل پریس رجسٹر دریا خان کی ٹیم نے ارینج کیا تھا، اس کے بعد سلسلہ چلا اور آج یہ پروگرام آپ کے سامنے ہے۔ تو سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، جو کہ دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن واپس جانا ہے، چونکہ وقت متعین ہے، کوئی پہلے تو کوئی بعد میں دنیا سے جا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت کم وقت لے کر آتے ہیں اور اس کم وقت میں بہت ساری کامیابیوں کامرانیوں کے جھنڈے گاڑ کر اور اپنے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کے ہر دل عزیز بن کر چپکے سے چلے بھی جاتے ہیں۔ تو آج ان 2 بھائیوں کے لیے یہ تعزیتی سیمینار انعقاد پذیر ہے۔ وہ دونوں بھائی تنویر قمر قادری اور محسن رضا قریشی بھی اسی قافلہ کے راہی تھے کہ جنہوں نے بہت کم وقت میں بہت ساری کامیابیاں سمیٹی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دلوں میں گھر کر گئے اور پھر چپکے سے چل بھی دیے۔ ایک انسان کی زندگی کا حصہ وہ ہے کہ جو وہ اس مادی جسم کے ساتھ گزارتا ہے، جس میں اس وقت میں اور آپ موجود ہیں۔ اس میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مال کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو جائے، لیکن اس کی اصل زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اور اگر اس وقت بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زندگی ٹھیک گزارنی ہے۔ اس نے اپنے کام کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی جد و جہد کے ذریعے اپنا نام امر کر لیا ہے۔ ہمارے یہ جو 2 بھائی جن کا ذکر ہم یہاں پر کر رہے ہیں، اس میں تنویر قمر قادری کو بہت کم ٹائم ملا، اس نے بڑی تھوڑی مدت میں صحافت میں اپنا نام پیدا کیا، اور محسن رضا قریشی نے ایک طویل جد و جہد کی ہے، ایک بڑی طویل صحافتی زندگی ہے۔ ان دونوں نے اپنے اپنے کردار کو بخوبی نبھایا ہے۔ سب سے پہلے تو میں تنویر قمر قادری بھائی اور محسن قریشی صاحب کی صحافتی خدمات پر جتنے بھی ہم الفاظ پیش کریں وہ بہت کم ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ صداقت اور شرافت سے صحافت کی ہے، خلوص نیت سے انہوں نے اپنی صحافتی سرگرمیوں کو اجاگر رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ملنساری اور بااخلاق ہونا آج ہر شخص ان کا گرویدہ ہے۔ اور یہ جو یادگاری تقریب ہے یا تعزیتی سیمینار ایسے نہیں ہوا کرتے، جب لوگ دلوں پہ نقش کرتے ہیں تو تب جا کے یادگاریں منائی جاتی ہیں۔ تو میں خراج تحسین پیش کروں گا سید سفیر بخاری کو، ان کی ٹیم کو، اور خصوصاً بھائی صدیق اندر صاحب کو کہ انہوں نے یہ ایک تعزیتی سیمینار کا انعقاد کیا اپنے دوست کی محبت میں۔ اور سفیر بخاری اور تنویر قمر قادری کا تو بہت زیادہ پیار تھا، اور یہ ہر وقت جب بھی ہم ملتے ہیں تو انہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ اس قابل بھی تھے
میرے تو ادارے سے تنویر بھائی نے شروع کیا تھا اور اس میں خدا داد صلاحیت تھی، آتے ہوئے بھی اس میں اتنا کانفیڈنس تھا کہ وہ چھوٹا ہوتے ہوئے بھی بہت بڑی باتیں کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ انہیں قبر کر جنت نصیب کرے. بہت شکریہ. انتہائی شکر گزار ہوں ان کے تعزیتی ریفرنس ہمارے جو ساتھی کمیونٹی ہے اس کے غم میں شریک ہوئے. تنویر کا غم ہم سب کا غم، ہم سب افسردہ. 1 ماہ سے زائد ہو گیا ہمارے 2 دوست، 2 پیارے بھائی ان سے بچھڑے. یقین جانے آج تک دل تسلیم ہی نہیں کرتا کہ وہ ہم میں نہیں ہے. مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. قدرت کا نظام، اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں آسان فرمائے. ان کے گھر والوں کو، ان کے والدین کو، ان کے بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. تمام دوست جو ہے نا بہت کچھ کہنے تو نہیں ہیں، لیکن میں اپنے 2 ساتھی محسن رضا قریشی صاحب اور تنویر قمر غازی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اس موقع پہ ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ اب تنویر بھائی اور محسن بھائی جیسے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہم لوگوں سے جو ہے نا وہ اپیلیں کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اگر میں ایک تجویز یہ دے رہا ہوں کہ ایک ادارہ ہے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ اور ایک ادارہ سوشل سیکورٹی. تمام اخباری ادارے جو وہاں پہ رجسٹر ہے. ہمارے بکر میں اس وقت 13-14 روزنامے نکلتے ہیں. اگر ہم ہر ادارہ 15 دوستوں کو اس میں رجسٹر کروا دے تو انہیں ہم جو روایتین ہیں جیسے تنویر بھائی کی ڈیتھ ہوئی تب ان کے والدین کو 15 لاکھ روپے مل چکا ہو. یہ بھی تجویز ہے ہر ادارہ اپنے اپنے ساتھیوں کو اگر ہم 15 بھی رجسٹر کریں تو 150 ساتھیوں کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں. مجھے وہ دن نہیں بھولتا اور نہیں بھولے گا کہ جس دن میں اور وزیر نیازی ایک ساتھ تنویر قمر غازی اور بھائی محسن رضا قریشی ایک ساتھ آدھا گھنٹہ پہلے ایک جگہ پر فاتح خانی کے لیے موجود تھے اور وہی لمحہ تھا کہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہمیں ان کی اطلاع ملی کہ ان کا حادثہ ہو گیا ہے. میں انتہائی آج بھی دکھی ہوں، میرے دوست بھی دکھی ہیں. ان کی صحافتی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. انہوں نے ہمیشہ جرأت مندانہ صحافت کی، اپنی محنت کی، غریب اور مظلوم لوگوں کی آواز بنے، لوگوں کی خدمت کر کے اپنے ادارے کا نام روشن کیا. بلا شبہ ہمیں یہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے انسان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ وہ ادا کرے اپنے دوستوں کے لیے. جو زخم ہوتے ہیں، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ تازہ رہتے ہیں اور اس طرح کی جو تقریبات ہیں وہ جب منعقد ہوتی ہیں یقیناً بچھڑنے والوں کا دکھ جو ہے وہ تازہ ہوتا رہتا ہے. تنویر قمر غازی صاحب ہوئے، محسن قریشی صاحب ہمارا حصہ تھے، ہمارے قبیلے کے لوگ تھے، ان سے ہماری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم. میں سب سے پہلے اپنے بھائی سے سفیر بخاری کا اور تمام ساتھی برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے غم کو اپنا غم سمجھا. آج ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ تنویر میرا بھائی تھا، تنویر میرا دوست تھا. اور اسی طرح جو ہم لوگ فیملی والے ہیں ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ صرف ہمارا غم ہے، بلکہ جدھر دیکھتے ہیں اور جس سے بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کی اپنی یادیں ہیں اور اس کا اپنا ان کے ساتھ ایک تعلق تھا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ہم سے زیادہ ان کے قریب لوگ تھے. بہرحال یہ جو تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا ہے ہم ان سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں تمام صحافی برادری کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور سفیر شاہ نے یہ مجھے ذمہ داری سونپی ہے. اور یہ مجھے جتنے بھی ٹیم کے ممبر ہیں اور میرے ساتھ جتنے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں
اور باڈی جتنی اخبار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا نام دیا، اور یہ میں چاہتا ہوں صحافی برادری سے وہ میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہے جیسے تنویر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو اس پہ میں پوری محنت کروں گا کہ تنویر بھائی کا نام ویسے ہی روشن رہے، محسن بھائی کا نام ویسے ہی روشن رہے، اور میں اس پہ بھرپور محنت کر کے اپنا اس پہ کام کروں گا، اور میں سب کو اس بات سے یقین دلاتا ہوں کہ سب میرے ساتھ جڑے رہیں۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں سفیر شاہ صاحب کا، صدیق انظر صاحب کا، اور جن دوستوں نے اس تعزیتی پروگرام کا اہتمام کیا۔ یہ بکھر میں جو ہمارے صحافی بھائی جو بھی ہیں وہ ایک گلدستے کی مانند ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر۔ خصوصاً جو محسن بھائی بڑے نفیس مزاج شخصیت کے مالک تھے، جب بھی وہ ملتے تھے بڑے پولائٹ انداز کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ۔ جہاں تک تنویر بھائی کا تعلق ہے، وہ اس سے ہمارا تعلق صحافت کا نہیں تھا، ایک بھائی کا تعلق تھا۔ انتہائی اچھا بچہ، جس کے بارے میں یہ میں کہوں گا کہ ہمیں اتنی تکلیف ہوئی ہوگی جتنی ان کے فیملی ممبر کو ہوئی ہے۔ اتنا پیارا بچہ، کبھی وہ ہم بیٹھتے تھے مرحوم رانا حنیف خان صاحب اور ہم کبھی تنویر آتا تو رانا حنیف خان صاحب ہم پھر باتیں کرتے تنویر پر ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ اتنی محبت والا بچہ میں نے نہیں دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ان کے والدین کی کہ اتنا اچھا بچہ ہم سے جدا ہو گیا۔ جہاں تک تنویر کا تعلق ہے، تنویر اور محسن قریشی ایمانداری کی بات، میں کتنی دفعہ ان سے ناراض ہوا ہوں، ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ میں نے کبھی ان کے چہرے پر جو ہے نا ناگواری کے آثار نہیں دیکھے، بلکہ محسن قریشی تنویر سے بھی بہت پہلے کا ہمارا اس کا رشتہ تھا، بھائی نیب کے ساتھ ہوا تھا۔ تنویر بعد میں صحافت میں ہے، اس نے ہمیشہ ہنس کر اچھا ٹھیک ہے بھائی سے ایسے طریقے سے مسکرانا کہ بندہ کتنا بھی غصے میں ہونا اس کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کو جا اس وقت پیار کرے۔ تو اسی طرح جو ہے نا مجھے تنویر کے وہ الفاظ یاد ہیں جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ناظم علی زئی نے میری بات، اس نے کہا بھائی عشرت سے میری بات، میں نے کہا میری بات کا، اس نے بات کرائی، جو الفاظ اس نے مجھے کہے ہیں وہ جو ہے نا یہ آپ کو ناظم علی زئی بتلا تھا، میں اس کو ڈیرہ غازی خان تھا۔ آج کے جو تعزیتی ریفرنس ہے یہ ان شخصیات کے حوالے سے ہے جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ میرے سب سے اچھے دوست تھے، اسٹیج پر موجود یہ احباب کہیں یہ میرے وہ سب سے اچھے دوست تھے، اور جو سامنے بیٹھے ہیں یہ سب لوگ ایک شخص یہ کہے گا کہ تنویر غازی صاحب اور محسن رضا قریشی صاحب میرے سب سے اچھے دوست ہیں، اور یہ سب سے اچھے شخص کی نشانی ہے کہ اس کو ہر شخص کہے کہ وہ صرف میرے دوست ہیں، لیکن وہ سب کے دوست ہیں اور سب کے دوست ہیں۔ محسن رضا قریشی صاحب تو یہ 97 میں 1997 میں جب ہم نے نوائے بکر شروع کیا بکر سے، تو ان کی خواہش تھی کہ میں بھی صحافت میں آؤں۔ وہ بانو بازار میں ایک آفس میں کام کرتے تھے اور پھر ہم انہیں صحافت میں لے کر آ گئے۔ یہ 2000 سے پہلے کی بات ہے۔ وہ صحافت میں آئے اور پھر صحافت میں انہوں نے اتنی ترقی کی کہ وہ یہاں کے ایک لازمی جز بن کر رہ گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ تنویر غازی صاحب، تنویر غازی وہ اتنا باحوصلہ شخص شاید میں نے صحافت میں بکر میں بشمول اسلام آباد میں اتنا باحوصلہ شخص نہیں دیکھا کہ بچھڑا کچھ صدا سے کہ رخی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، رخصت و باتوں بات میری مان کر گیا، جو کچھ اس کے پاس تھا مجھے دان کر گیا۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ اس کو بات بات پہ کہتے تھے جان جان، آج وہ شخص ہم سب کو بے جان کر گیا۔ پھر یہ صورتحال ہوئی کہ اس وقت حال میں جو موجود ہیں، شہر میں جو موجود ہیں، باہر ہیں یا اس کے رشتہ دار ہیں، وہ ہر شخص کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور جب وہ فوت ہوا تو اس کا میرے خیال میں کوئی دشمن نہیں ہوگا شہر میں، لیکن اس کا دشمن بھی ضرور رویا ہوگا۔ یاد تو ان کی ہر وقت آتی تھی، لیکن ایک دفعہ آج پھر جیسے
जिन लोगों ने वीसीआर का दौर गुजारा है, यहाँ पे जितने भी, मेरा ख्याल मैं बैठा था, जो मुलाकात तनवीर के साथ, भाई मोहसिन के साथ हुई, वो रिवाइंड होके कैसेट की तरह चल रही थी। मोहसिन कुरैशी हमारे घर के फर्द थे। तनवीर से भी मेरा बड़ा याराना था। तनवीर को मैंने 2-2.5 साल पहले एक मशवरा दिया था। मैंने कहा तेरे अंदर शरारती बहुत है, अगर तुझे शरारतें छोड़ देना तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कुदरती अल्लाह पाक की करनी ऐसी हुई कि एक्सीडेंट से 2-3 या 4 रोज, मुझे इतना नहीं याद, डीसी ऑफिस गया तो तनवीर और मोहसिन दोनों वहाँ पे मुझे मिले। तनवीर को मैंने कहा, बल्कि एक और बात उसको मैंने की, मैंने कहा, वो कहता है कि खान साहब अवाम शरारतें करने में मुझे मजबूर करती है, दोस्त अहबाब शरारतें करने पे दूसरे लफ्ज़ों में वो चुटकियाँ मारते हैं, फिर मैं शरारतें करता हूँ उनके खिलाफ। तो मैंने कहा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है जिसका मफ़हूम ये है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। तो उस हवाले से जब मैं 3-4 रोज पहले उन दोनों से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने तनवीर को कहा, मैंने कहा तनवीर अब तुम मैच्योर हो चुके हो, अब आप में वो शरारत भी नहीं है, अब आप जो काम भी करते हो मैच्योरिटी से करते हो। तो साथ ही उसने कहा कि अब मुझे यकदम जंप मिला है जी। मैंने कहा वो कौन सा? कहता है ये मोहसिन खड़ा है, 20 साल का तजर्बा मैंने ले लिया इकट्ठा। मेरे दोस्त कह रहे थे कि अहमद नवाज, मेरे बस में जो भी हुआ, दोनों की फैमिलियां मेरी अपनी फैमिलियां हैं, दोनों के बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। मेरे बस में बात है जितना बस में हो, मेरे बस में जो होगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। उनके अगर मेरे बस में मुलाजमतें हुई, मैं मुलाजमतें भी प्राइवेट सेक्टर में होगी तो प्राइवेट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आ गई तो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो इंशाल्लाह मैं दिल और जान से कोशिश करूँगा। बाकी राज़िक अल्लाह की ज़ात है, वो रिज़्क़ देने वाली वो ज़ात है। तो दिल और जान से कोशिश करूँगा कि उनके घर कम से कम एक मुलाजमत पहुँच जाए। तकरीब के इख्तिताम पर मरहूम सहाफ़ी भाइयों के इरसाल सवाब के लिए फातह खानी भी की गई। टीम सवालनामा नेटवर्क भक्खर। सवालनामा नेटवर्क, सवाल से जवाब तक।